چند دن پہلے کورس بھی ہوا تھا، نماز کورس ہوا ہے، اور اس کے اندر مسئلہ بیان کیا گیا کہ امام کے پیچھے قرات کرنا ناجائز اور گناہ ہے، امام کے پیچھے قرات نہیں کریں گے، یعنی سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھیں گے اور سورت بھی نہیں ملائیں گے۔ تو وہاں پر ایک شخص تھے اور تقریباً ان کی جو عمر تھی 40 سال سے زائد تھی، یعنی 40 پلس ان کی ایج تھی۔ تو انہوں نے جب یہ مسئلہ سنا کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے، چاہے سری نماز ہو یا جہری نماز ہو، یعنی سری نمازیں وہ کہلاتی ہیں کہ جن کے اندر امام صاحب آہستہ آواز سے قرات کرتے ہیں، جیسے کہ ظہر ہے اور عصر ہو گئی، اسی طرح سے مغرب کی تیسری، عشاء کی تیسری اور چوتھی، تو ان کے اندر امام صاحب آہستہ آواز سے قرات کرتے ہیں۔ تو ان رکعتوں کے اندر بھی مقتدی کو قرات نہیں کرنی، قرات کرنا ناجائز اور گناہ ہے۔ جب انہوں نے سنا تو پھر بعد میں وہ کہنے لگے کہ میں تو امام کے پیچھے، جیسے عشاء ہے تو اس کی تیسری چوتھی میں قرات کرتا تھا، یعنی سورہ فاتحہ پڑھتا تھا، مغرب کی تیسری ہو گئی، اب ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ سے مسئلہ سنا ہے تو اب میں صحیح طریقے سے ادا کرتا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کئی سارے ایسے بھی افراد ہیں ابھی بھی، یعنی ان کی ایجیں 40 پلس، اب آپ خود بتائیں کہ کتنی بڑی عمر ہے کہ جب انسان بالغ ہو جائے تو اس کے اوپر نماز کے مسائل اور دیگر جو ضروری فرض علوم ہیں وہ سیکھنا انسان کے اوپر ضروری ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں خود بھی سیکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے۔ دعائے قنوت ہو گئی، یہ بھی کئی سارے لوگوں کو دعائے قنوت معلوم نہیں ہوتی، حتیٰ کہ آپ یوں دیکھیں کہ شریعت نے ہر معاملے کے اندر ہمیں آسانی دی ہے کہ اگر آپ کو یہ کوئی بھی کام نہیں آتا تو اس کا آلٹرنیٹ بتایا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کو دعائے قنوت نہیں آتی، دعائے قنوت کے حوالے سے جو مشہور ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک، تو یہ فرمائے کہ جب تک یہ نہیں آتی تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کی جگہ کوئی بھی دعائے معفورہ آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی قرآن اور حدیث میں جو بھی دعا آئی ہو، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ بالفرض اگر کسی کو یہ بھی نہیں آتی تو پھر 3 مرتبہ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی کہتا رہے۔ اگر یہ بھی نہیں کہہ سکتا تو 3 مرتبہ یا ربی کہہ لے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز نہیں آتی تو آپ پوچھیں جاننے والوں سے، علماء سے آپ پوچھیں کہ ہمیں یہ چیز نہیں آتی تو ہمیں اس کا طریقہ کار بتائیں، تو انشاءاللہ وہ آپ کو اس کا حل بھی بتائیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے تاکہ آپ کی نماز درست ہو جائے۔ تو صورتوں کے حوالے سے بھی مردوں کے اندر بھی اور خواتین کے اندر بھی بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ان نمازوں کے اندر کون سی صورتیں پڑھتے ہیں، اس میں بہت ساری خواتین بھی غلطیاں کرتے ہیں، مرد حضرات بھی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو اس شخص کا بھی معاملہ تھا، اگر آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ تھا کہ امام کے پیچھے قرات کرتے تھے تو آج کے بعد آپ نے ہرگز قرات نہیں کرنی۔ تاکہ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کا اس طرح کا بھی قول ملتا ہے کہ امام کے پیچھے قرات کرنے کے مقابلے میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ میرے منہ کے اندر آگ کا انگارہ ہو، یعنی اتنا سخت ناپسند اسے وہ جانتے تھے امام کے پیچھے قرات کرنے کو۔ تو لہٰذا سورہ فاتحہ بھی امام ہی پڑھے گا اور سورت بھی امام پڑھے گا، قرات امام کے ذمے ہے۔ ہاں، قرات کے علاوہ جو رکوع سجدے کی تسبیحات ہو گئے، التحیات وغیرہ، یہ مقتدی ان چیزوں کو ادا کرے گا۔ اور صورت ملانے کے حوالے سے بھی کئی مرتبہ ہم اسی چینل پر ندیم مدنی حنفی یوٹیوب چینل کے اوپر بیان کر چکے ہیں کہ جو فرضوں کی تیسری اور چوتھی کے اندر صرف آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی، اور اس کے علاوہ سنتوں اور نوافل اور فرضوں کی پہلی اور دوسری ان تمام رکعتوں کے اندر آپ نے سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہوگی، سورت بھی ملانی ہوگی۔ تو ایک شخص بھی ایسے ملے تھے تو وہ کہنے لگے کہ جیسے فرضوں کی تیسری اور چوتھی میں جو صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو کبھی مسئلہ انہوں نے کہیں سے سنا ہوگا تو وہ ظہر کی جو 4 سنتیں وہ بھی ایسے ہی پڑھنے لگ گئے کہ اس کی تیسری اور چوتھی کے اندر صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، سورت نہیں ملاتے تھے۔ حالانکہ سنتوں اور نوافل یعنی ظہر کی سنتیں ہو گئی، جمعہ کے فرضوں سے پہلے والی 4 سنتیں، بعد والی سنتیں، اور عصر سے پہلے والی 4 سنتیں، عشاء سے پہلے والی 4 سنتیں، ان کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور ساتھ میں سورت بھی ملائیں گے، اور سورت ملانا یہ واجب ہے اور ضروری ہے۔ تو جن صاحب نے پوچھا تھا ان کی جو ایج تھی تقریباً 50 پلس تھی، یعنی 50 سال سے زائد ان کی عمر تھی، اور وہ اس طرح سے غلطی کر رہے تھے کہ ظہر کی جو تیسری سنتوں کی تیسری اور چوتھی کے اندر وہ صورت نہیں ملاتے تھے، یعنی فرضوں والا معاملہ کرتے تھے۔ تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ان کا کیا ہوگا، یعنی جب واجب ہے اور واجب بھول کر چھوڑیں گے تو ایسی صورت میں نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی، وہ نماز دوبارہ ادا کرنی ہوگی۔ تو آپ نے ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اور آپ کو کسی بھی حوالے سے بھی کوئی آپ کے ذہنوں میں سوال ہو تو آپ کمنٹس کے اندر ضرور سوال کیا کریں، انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کے سوال پر بھی ویڈیو بنا کے انشاءاللہ اس کو عام کیا جائے گا، تاکہ دوسرے لوگ سنیں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ اور ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں، اس سے یہ ہے کہ ویڈیو آگے زیادہ لوگوں تک پہنچے گی تو انشاءاللہ ہم سب کو بھی علم دین پھیلانے کا ثواب حاصل ہوگا۔